اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء۔ ناظرین محترم، زیارت عاشوراء کے متعلق آج ہماری دوسری نشست ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے اس زیارت کی فضیلت کے بارے میں بحار الانوار سے ایک حدیث کو نقل کیا اور وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس زیارت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جسے دعائے علقمہ کہتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام نے علقمہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان استطاعت، کہ اے علقمہ اگر تو استطاعت رکھتا ہے فزرہ بہذہ الزیارہ فی کل یوم، ہر دن تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو بہذا المضمون، وہ جو ساری روایت آپ کے ذہن میں ہے اسی مضمون کے ساتھ تو اگر استطاعت رکھتا ہے تو وہ تو ساری زیارت کو جب پڑھے گا، اعطاہ اللہ، ہر چیز جو پچھلی روایت میں تھی وہ اللہ ہر چیز تجھے عطا کرے گا۔ فوز بالجنہ ہے، عتق من النار ہے، اور شفیع ہونا اور وہاں سے خوشی کی حالت میں پلٹ کے آنا، وہ چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں ایک زائر حسینی کو۔ کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے کل ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں 100 مرتبہ لعن کا تذکرہ ہے اور 100 مرتبہ سلام کا تذکرہ ہے، کہ ہم اس زیارت میں 100 مرتبہ لعن پڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ سوال تھے، جو پہلے نمبر پہ تو یہ سوال تھا کہ آخر ہمارا یہ کہہ دینا کہ اللہم لعن 100 مرہ، کیا یہ اس 100 کے عدد کو پورا کرتا ہے، یا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، وہ پورا سلام پڑھ کے پھر کہنا 100 مرہ، کیا ہمارے اس 100 کے عدد کو پورا کرتا ہے؟ تو اس کا طریقہ میں نے کل آپ کو بتایا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی کہ اگر آپ 100 کے عدد کو پڑھنا چاہتے ہیں تو لعن کو پڑھ کے جو آخری جملہ ہے اللہم لعنہم جمیعا، اس کی ایک تسبیح کرے تو یہ 100 کا عدد پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہ پورا مکمل وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین تک ایک تسبیح اس کی جائے تو وہ 100 سلام اور 100 لعن وہ پورا ہوتا ہے۔ 100 مرہ کہنے سے وہ نسبت عددی پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آخر لعن مقدم کیوں ہے اور سلام مؤخر کیوں ہے؟ لعن پہلے ہے زیارت میں اور سلام مؤخر ہے، بعد میں ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ آخر عدد 100 کو لعن اور سلام کے ساتھ کیا نسبت ہے، اس عدد 100 کی نسبت کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس 100 کے عدد کو منسوب کیا گیا ہے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھیے، 100 مرتبہ یہ پڑھیے، اس نسبت کو، اس کی نسبت کیا ہے؟ تو الحمدللہ پہلے سوال کا جواب ہم نے دیا کہ آپ 100 کا عدد اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو اللہم لعنہم جمیعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ دوسرا سوال کہ لعن کو سلام پر مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ مثال سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔
کہ لعن کو سلام پر مقدم کیوں کیا گیا ہے، لعن پہلے کیوں ہے اور سلام بعد میں کیوں ہے؟ آپ اپنے گھر میں ظاہر سی بات ہے کہ اکثر گھروں میں لوگوں نے مختلف گوالوں سے دودھ لگوایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں آ کر دودھ دیتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثال سے آپ یقیناً سمجھیں گے۔ آپ جتنی اس چیز کی حساسیت ہوتی ہے اس کی نسبت سے اس ظرف کی بھی اتنی ہی حساسیت ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جلدی سے اٹھیں اور اپنے گھر کے کچن سے برتن اٹھائیں اور اٹھا کر فوراً اس میں دودھ ڈلوا لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ پہلے اس ظرف کو صاف کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر علمی اصطلاح میں کہا جائے تو آپ پہلے تخلیہ کرتے ہیں۔ تخلیے کے بعد کی منزل ہے متزین، تزین، زینت دینا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گھر کے بیل بجی، دروازہ بجا، آپ فوراً کچن میں گئے، لا عقل کم از کم اتنا ضرور کریں گے آپ کہ اس برتن کو پانی سے ایک مرتبہ کھنگال ضرور لیں گے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ برتن میں نے دھویا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کی خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس برتن کو صاف کر لیجئے، ایک مرتبہ تخلیہ ضرور ہوتا ہے۔ تخلیہ کی منزل پہلے ہے، تزین بعد میں ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام میں جس طرح کلمہ ہے تو اس میں یعنی یوں کہوں کہ لعن منفی جنبہ رکھتا ہے، سلام جو ہے وہ جنبہ اثباتی رکھتا ہے۔ سلام جنبہ اثباتی رکھتا ہے اور لعن جنبہ منفی مان رکھتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں بات کروں، آپ جیسے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، یہ کیا ہے؟ یہ جنبہ نفی ہے۔ الا اللہ، یہ جنبہ اثباتی ہے۔ یعنی اگر اس ایک تک پہنچنا ہے تو پھر باقی تمام کی نفی کرنی ہوگی۔ تو اسی طرح اگر اہل بیت علیہم السلام سے توسل رکھنا ہے تو جو خود ساختہ اہل بیت کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، جو خود اپنے آپ کو اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، تو ان سے بیزاری ہے۔ جو اس تخلیہ کر کے ہم اس تزین کے راستے میں جو بھی کثافت آتی ہے، یعنی جب آپ کسی شے کو تزئین اور آرائش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اس کمرے کی صفائی کرتے ہیں، یعنی تخلیہ کرتے ہیں۔ تخلیہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کی آرائش اور زیبائش کرتے ہیں۔ سلام یعنی اہل بیت کے ساتھ متوسل ہونا، سلام یعنی اپنی روح کو اہل بیت کے ساتھ ملا دینا۔ لہٰذا تخلیہ کی منزل پہلے ہے، تحلیہ کی منزل بعد میں ہے۔ تحلیہ یعنی پر کرنا، ظرف یعنی جتنا ظرف پاک ہوگا اتنا ہی ہم اس کو معارف اہل بیت کے ساتھ مزین کر سکتے ہیں۔ یہ لعن کو اس لیے جو ہے وہ مقدم کیا گیا ہے تاکہ جو اپنے اندر، ہمارے اندر جو تخلیہ ہے، جو تزکیہ ہے، وہ ہونا ہے وہ ہو جائے، اور اہل بیت کے دشمنوں سے جو بیزاری ہے وہ ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اہل بیت کے ساتھ توسل کریں اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو جائیں۔ یہ ہے لعن پہلے ہے اور سلام بعد میں ہے۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ جی یہ 100 کے عدد کی نسبت کیا ہے؟ تو راوی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے اسماء کتنے ہیں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ 100 اسم ہیں۔ راوی پھر سوال کرتا ہے کہ کتنے اسماء ہیں؟
رسول اللہ پھر فرماتے ہیں کہ 100 اسما ہیں، یعنی اس کا مطلب کہ 100 اب ہمارے ذہن میں یہ آ جائے، اب حقیقت میں دیکھا جائے تو چونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نزول اور ایک ہے صعود، 2 نسبتیں ہیں، ایک نزولی اور ایک صعودی۔ نزول یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور صعود یہ ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ اب نزول اگر دیکھا جائے تو صرف ذات وحدہ اللہ اکبر، ذات اللہ ہے، لیکن اسما جیسے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، روایات میں آیا ہے کہ جب آپ کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قف علی الباب، دروازے پہ رک جائیں، وکبر اور تکبیر کہیں 100 مرہ، 100 مرتبہ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 100 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبدأ ذات ایک ہے، اس اسم کو ہم 100 مرتبہ پکار رہے ہیں، ورنہ وہ ذات ایک ہے۔ اسما، ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ مولانا صاحب ہم نے تو دعائے جوشن کبیر میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 اسما ہیں، چند فصلوں کے بعد 10 اسم ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر وہ 1000 اسما بنتے ہیں، 1000 اسما بنتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 100 اسم ہیں، تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ بھی مبدا وہی ہے، ہر فصل کا مبدا 10 اسما ہیں، اور اگر اس دعائے جوشن کبیر کے بندوں کو دیکھا جائے تو وہ 100 بند ہیں، یعنی 100 فصلیں ہیں، 100 فصلیں 1000 اسم۔ اب ایک ذات 100 اسم، یہ ترتیب نزولی ہے، یعنی ذات وحدہ لا شریک، اور پیچھے نیچے اسما، اور پھر اس کے بعد 100 فصلوں کا مبدا کیا ہے؟ وہ 100 ایک مبدا ہے، اور اس کے نیچے 1000 اسما ہیں۔ لہذا اگر غور کیا جائے تو یا تو وہ اس ایک ذات کو سمجھتے ہوئے اس کے 100 اسما، اور ان 100 کو جب آپ نزول کی طرف پھیلاتے ہیں تو وہ 1000 اسما بن جاتے ہیں، لیکن وہ 1000 اسما دراصل انہی 100 کے اندر بند ہیں کہ جسے رسول نے کہا 100 اسما ہیں۔ ذات ایک، مبدا ایک ہے، اسما 100 ہیں، اور پھر اس کے بعد جوشن کبیر میں 100 فصلوں میں 1000 اسما ہیں، جو در حقیقت 10 کے لیے مبدا ہے، 10 مبدا ہے 100 کے لیے، 100 مبدا ہے 1000 کے لیے، اور ایک مبدا ہے پھر 100 اسما کے لیے۔ اور پھر اس قدر انسان اگر قریب ہو جائے، اس قدر قریب ہو جائے کہ پھر یہ کہے کہ اللہم لک الحمد حمد شاکرین، لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی کے دوران چلتی رہے گی۔ تو ہمارا آج کا جو مقصد تھا وہ جلد از جلد انشاءاللہ ہم کو نیت پہ پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم جو زیارت پڑھ رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اللہ کے 1000 ناموں میں سے آخر یہ نام سلام کو ہی کیوں عنوان زیارت بنایا گیا ہے؟ 1000 اسما جوشن کبیر میں، اور کئی اسما، ان اسما میں نام سلام کو زیارت کا اولین حصہ بنایا گیا۔ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو دعا کرتا ہوں کہ کریم پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں زیارت ائمہ علیہم السلام کو سمجھنے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں معارف اہل بیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔